اس پروگرام کے پہلے مہمان مقرر فضیلت الشیخ سید محمد علی ہاشمی حفظہ اللہ تعالی جامعہ بلال اسلامک یونیورسٹی کے مدیر بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان آج کا مسلمان اور ہمارے معاشرتی حالات پر گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ سید محمد علی ہاشمی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سامعین مکرم حضرات ذی وقار، یہ دور اور یہ زمانہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس امت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ایک شخص صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا، اور جب شام ڈھلے گی وہ حالت کفر میں جا چکا ہوگا، اور رات کو لوگ اپنے بستر پہ جائیں گے تو حالت ایمان میں جائیں گے، لیکن جب صبح ہوگی تو وہ حالت کفر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ سو فتنے اور آزمائشیں نہ صرف یہ کہ ہر شخص کو انفرادی سطح پہ بلکہ پوری امت کو درپیش ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان معروضی حالات میں اور اس پرفتن دور میں کس طرح سے جینا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو حل ہیں اور ان فتنوں سے بچاؤ کی جو صورتیں ہیں انہیں کیسے اختیار کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ فتنے فی الواقع ہیں کیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ فتنوں کا جو حملہ اور یلغار ہے وہ دو سطح پر ہے، ایک فکری سطح پہ، ذہنی سطح پہ، نظریے اور ایمان کو ہدف بنا کر حملہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری سطح وہ عمل کی، فکری اور ذہنی سطح پر جو فتنے ہیں مسلمانوں کو درپیش ہیں، ہمیں ان کا جائزہ لینا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے یہ جاننا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ ہمارے گرد و پیش میں اور ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے معاشرے میں، وہ شرک کا فتنہ ہے۔ ذہنی توازن جب بگڑتا ہے، فکری کجی پیدا ہوتی ہے، اور انسان نظریاتی اعتبار سے جب راہ مستقیم کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ مشرک کہلاتا ہے، کبھی وہ کافر کہلاتا ہے، کبھی وہ منافق ہو جاتا ہے، اور علماء نے ایک اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا، اور وہ
ایسی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان ذہنی اور فکری طور پہ تو کافر ہوتا ہے لیکن بظاہر اس نے اسلام کا لباس پہنا ہوتا ہے تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کو یعنی جھوٹا اسلام کا لباس، جھوٹا لباس اس نے اوپر پہنا ہوا ہے اور اندر کفر ہے، اس کو زندقہ کہا جاتا ہے۔ سو یہ فکری سطح پر جو ہمیں فتنے درپیش ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ آج توحید پامال ہو رہی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، ان دو باتوں کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، قانوناً وہ مسلم ہے، وہ اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی توحید کو بھی مضبوط ہونا ہے، اس کے ایمان کو بھی اگلی منزلیں طے کرنی ہے، اسے بھی اللہ کا تقرب پانا ہے، اسے اپنے نظریے کو اور مضبوط کرنا ہے، اسے تقوی کی منازل طے کرنی ہے۔ تو توحید جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آج توحید پامال ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ غیر اللہ کے ناموں کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعا مانگی جاتی ہے، انہیں حاجت روا سمجھا جاتا ہے، وہ خصائص، وہ اوصاف جو صرف اللہ کے تھے، یعنی اللہ کے لیے سجدہ ہو، اللہ کے لیے رکوع ہو، اللہ کے سامنے دست حاجت کو دراز کیا جائے، آج وہ کام اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ہو رہے ہیں، اور ان چیزوں کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے چوغادری ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سٹونز کیا ہیں اور یہ سٹارز کیا ہیں، یعنی آج مسلمان کو، اللہ کی غلامی میں آنے والے کو، شرک سے بچنے والے کو، توحید اختیار کرنے والے کو پتھروں کی پوجا پاٹ سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ پتھر ہے، اس کو استعمال کریں تمہاری قسمت بدل جائے گی، یہ پتھر نفع دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، اس کو پہننے سے حالات بدل جاتے ہیں، اس کو پہننے سے فلاں کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، اولاد حاصل ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی گردشوں سے مسلمانوں کی قسمتوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کے ساتھ رات گزاری اور رات کو بارش ہوئی، صبح حضور نے جب نماز پڑھائی صحابہ کو اور فرمایا میرے اللہ نے کچھ کہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگوں نے صبح کی ہے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور کچھ لوگوں نے صبح کی ہے میرے ساتھ کفر اختیار کرتے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو بہت حساسیت والی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں رات کو بارش ہوئی ہے، جن لوگوں نے یہ سمجھا مطرنا بنوء کذا و کذا، یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، فلاں آسمان کی گردشوں کی وجہ سے ہوئی، اور فلاں حالات تبدیل ہوئے اس وجہ سے ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور اس نے ستاروں پر ایمان رکھا ہے۔ اور جس نے یہ سمجھا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، اس نے مجھ پر ایمان رکھا ہے اور ستاروں کے ساتھ کفر اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ جو دین لے کے آئے وہ پتھروں کا دین نہیں ہے، وہ ستاروں کا دین نہیں ہے۔ حضور نے ایک وفد آیا جو 10 لوگوں پہ مشتمل تھا، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بیعت لے رہے ہیں، 9 لوگوں سے بیعت لے لی، ایک کو پیچھے کر دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ باقی سب نے بیعت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے پیچھے کیا ہے کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اپنے جو تعویذ لٹکایا ہوا تھا ہاتھ ڈالا اور اس کو توڑ کے پھینک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک،
جس نے تعویذ کو باندھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک اختیار کیا ہے۔ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں تانبے کا کڑا پہنا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس لیے پہنا ہے؟ کہا جی بیماری کے علاج کے لیے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں، بیماری اللہ کے اختیار میں ہے، صحت اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے میں نے کڑا پہنا ہوا ہے، حضور نے فرمایا لا یزیدک الا وہنا، یہ کڑا تیری بیماری میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ کرے گا۔ اس شخص نے جب کڑے کو اتارا آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا ہے، تم نے اس سے نجات حاصل کر لی، اگر تمہیں یہ کڑا پہنے ہوئے موت آ جاتی ما افلحت ابدا، کبھی بھی تجھے فلاح اور کامیابی نصیب ہی نہ ہوتی۔ کون سے پتھر، کون سے تعویذ، امت کہاں کھو گئی ہے؟ فکری سطح پہ، نظریاتی سطح پہ بہت بڑا فتنہ توحید کی پامالی ہے جو آج بہت بڑے انداز میں ہو رہی ہے۔ ستاروں کا علم بڑے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اس کے اوپر تو یورپ میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، یہ تو وہ علم ہے جو سائنس سے ثابت شدہ ہے، ہاتھوں کی لکیریں ہیں، ان سے قسمتوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اور ستاروں کی گردش ہے، علم نجوم ہے، علم جفر ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی کیا فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ ستارے اللہ نے اس لیے نہیں بنائے کہ تمہاری قسمتوں کا حال بتائیں، یہ ستارے تو اللہ نے اس لیے بنائے کہ تمہارے آسمان کی زینت بن جائیں، اور ان کے ذریعے سے جو شیطان آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کو سننے کے لیے، تاکہ کچھ چیز چرا لیں اور پھر اس کے ساتھ پوری جھوٹی کہانی بنائیں، یہ شیاطین جب آسمان کی طرف جاتے ہیں ان ستاروں کو آگ کے گولوں کی صورت میں اللہ ان شیاطین کو مارتا ہے، یہ اس لیے بنائے لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ستارے اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ ان کے ساتھ تم صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے، سمندروں میں سفر کرتے ہوئے اپنے راستوں کا تعین کرتے ہو، شمال کہاں ہے، جنوب کہاں ہے، شرق کہاں ہے، غرب کہاں ہے، اور یہ ستاروں پہ جو آفتیں آتی ہیں ان کا بھی تمہاری قسمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند بھی ایک ستارہ ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، اور پرانے زمانے میں کیا سمجھا جاتا ہے جب چاند گرہن ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ دنیا میں آفت آنے والی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گیا، اور سمجھنے والوں نے سمجھا اسی دن سورج گرہن ہو گیا کہ شاید یہ اس لیے ہوا ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا یہ چاند اور ستارے اور سورج، ان پر آنے والی یہ آفتیں اور گرہن، ان کا کسی کی موت اور زندگی سے رشتہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے تابع ہے۔ اور یہ آسمان و زمین، میں تو کہتا ہوں اللہ کے علم کی وسعتیں کیا ہے۔ آج ہم اپنی قسمتوں کو ہاتھوں کی لکیروں میں ڈھونڈتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ آسمان و زمین بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ دو، اور حضور فرماتے ہیں اس قلم نے جو کچھ اس سے پہلے تھا وما یکون، اور جو کچھ قیامت تک اور اس جہانوں کی آبادی تک ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے علم کی روشنی میں لکھ دیا ہے۔ آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے یہ قسمتیں، یہ احوال اللہ طے کر چکا ہے، یہ تقدیریں متعین ہو چکی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اپنے ذہن کو توحید کی طرف لے کر آئیں، شرک سے بچاؤ اختیار کریں۔ جادو ٹونا عام ہو چکا ہے، جادو کی نئی نئی شکلیں ہیں، حاسدین اپنے حسد کو، اس کی آگ کو بجھانے کے لیے جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، دو لوگوں میں جدائی کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، گھروں کے جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو سدھانے کے لیے جادوگروں کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک کر دینے والے 7 گناہ ہیں، ان میں سے پہلا شرک ہے، فرمایا ان میں سے دوسرا جادو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنے عامل کو لکھا جاؤ میری ریاست میں کوئی جادوگر مرد اور عورت نہیں ہونا چاہیے، جہاں کوئی مرد جادوگریاں عورت جادوگر نہیں ملے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہم نے 3 جادوگروں کو پکڑ کے قتل کیا اور ان کو یہ قتل کی سزا دی، اس لیے یہ کفر ہے۔ جادو کیا جا رہا ہے، جادو کروایا جا رہا ہے، یہ نظریاتی بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو آدمی کسی نجومی اور پامسٹ کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اور ستاروں کی گردشوں کا ڈرامہ نچا کے اس کو جواب دیتا ہے، یہ اس جواب کو مانتا نہیں ہے، صرف اس سائل نے سوال رکھا ہے، نجومی اور کاہن کے پاس صرف آیا ہے، فرمایا یہ آنے کی سزا یہ ہے لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی نحوست یہ ہے کہ اگلے 40 دن یہ نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے۔ اور جو نجومی اس کو بتاتا ہے یہ مان لیتا ہے، وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، حضور فرماتے ہیں اس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کفر اختیار کیا۔ آج تصوف کے نئے نئے عناوین بھی ہمارے فکر اور نظریے کو اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور توحید کو پاتال میں اتار رہے ہیں۔ اختیار کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہے تو اختیار ہے یا نہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ساروں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس اس چیز کا اختیار ہے وہ بیٹا دے سکتا ہے، فلاں کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ کاروبار میں برکت کر سکتا ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دنیا میں پھر واپس آ سکتا ہے، فلاں ہماری حاجتوں کو سن سکتا ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے اضطراب کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولایت کے درجے پہ، ایمان کے درجے پہ، تقویٰ کے درجے پہ کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے۔ لیکن حضور کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں دکھ ہوا اور ناراض ہو گئے، آپ نے نماز میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، اللہ فلاں قبیلے اور فلاں قبیلے پہ لعنت فرما۔ قرآن کی آیات اتری لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، یہ عربی کا جملہ ہے، جیسے انگریزی زبان میں کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے جس کے اندر عموم ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مسجد تو سارے جہان کی جو مسجدیں ہیں وہ اس لفظ کے اندر آ گئی۔ تو جب کسی عربی کی سٹیٹمنٹ میں ایک کامن ناؤن نکرہ کا لفظ آ جائے اور اس سے پہلے نفی ہو، کسی چیز کی نفی کی گئی ہو، اس کے اندر ایک بے تحاشا عموم آ جاتا ہے۔ تو میں اس آیت کا اگر ترجمہ کروں اور دنیا کا کوئی شخص ترجمہ کرنا چاہے تو کیا ترجمہ ہے؟ لیس لک من الامر شیء، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نے آپ کے اختیار میں رکھا ہو۔ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض وہو یجیر ولا یجار، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے، وہ جس کو پناہ دینا چاہے وہی پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی کسی کو پناہ دینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اختیار اللہ کے پاس، اختیارات بانٹے گئے، ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا۔ یہاں کوئی ایک ایسی حیثیت بھی اختیار کرتا ہے کہ نفع اور نقصان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں سارے رسولوں کے بارے میں فرمایا قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وما كان لنا ان، ہمارے اختیار نہیں، سارے نبیوں سے کہلا دیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کر دکھائیں، ہاں جب اللہ کا اذن اور حکم ہوگا تب سارا کچھ ہوتا چلا جائے۔ اگر اللہ کے پیغمبر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا؟
مسیحیوں نے بھی یہی کہا تھا. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں بڑی خوبصورتی سے دیا, اور کئی جواب دیے, جن میں سے ایک جواب کیا تھا, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو خدا سمجھنے والوں اور ان کو اختیارات کا مالک سمجھنے والوں, یہ بتاؤ کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ جس کو اپنے زندہ رہنے پر کھانے کے بغیر اختیار نہ ہو, وہ خدا اور رب کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے علیہ السلام, ان کی ماں مریم بھی علیہ السلام کھانا کھاتی تھیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں تھا. علم غیب کا مسئلہ بھی جو ہے وہ گول مول کر دیا گیا. اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبریں دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سارے جہان کا علم مل جائے کسی ایک نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ساری کائنات کے انسانوں کا, جنوں کا, مخلوقات کا علم مل جائے, میرے اور آپ کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن علم غیب کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, وہ کسی اور کو یہ علم خبر کی صورت میں دیتا ہے. ما کان اور ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم ازلی ہے, ابدی ہے, حقیقی ہے, ذاتی ہے. باقی ساری کائنات کا علم حادث ہے, بعد میں آنے والا ہے, پہلے نہیں تھا پھر دیا گیا ہے, اور جو دیا گیا بس اتنا ہی ہے, اس کو لمیٹڈ کیا گیا ہے, وہ لامحدود علم نہیں ہے. اللہ کا علم لامحدود علم ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر محدود ہو سکتا ہے, پھر کائنات میں کون سا شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کے پاس علم غیب موجود ہے؟ ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا, سوچ کو گہنایا گیا. یہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کو پھر علم غیب ملتا ہے, سچائیاں ان کے سامنے کھلتی ہیں, یہ لوگوں کی موتیں اور زندگیوں کے احوال جاننا شروع ہو جاتے. جھوٹ بولا ہے, اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل نہیں, رسول اللہ کی سنت سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی, امامت کروا رہے ہیں, اور اکثر حضور نماز جوتوں میں پڑھا کرتے اور جوتوں میں پڑھایا کرتے تھے. اور آپ صحابہ کو بھی کہتے تھے یہودیوں کی مخالفت کرو, یہودی جوتے میں عبادت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا, تم جوتا پہن کے اور موزے پہن کے بھی عبادت کیا کرو. تو حضور جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے. دوران نماز آپ نے اپنی بائیں طرف جوتے اتار کے رکھ دیے. صحابہ کی اتباع سنت پہ بھی قربان ہو جائیں, صحابہ نے بھی نماز میں جب محسوس کیا حضور نے جوتے اتارے, اپنے اپنے جوتے اتار دیے. نماز مکمل ہوئی, حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیو تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تو پھر ہم نے بھی اتار نہیں تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اے پیغمبر آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, لہٰذا نماز میں ان جوتوں کو اتار کے دور رکھ دیجئے. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں آئندہ جب مسجد میں آؤ تو اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو, اگر گندگی لگی ہو تو صاف کر لیا کرو. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جو جوتا پہنے اس جوتے کے نیچے لگی ہوئی گندگی حضور کے علم میں نہ ہو, اور آسمان سے اللہ جبریل کو بھیج کے بتائے, اور میں اور آپ یا کوئی شخص زندہ اور مردہ یہ دعویٰ کر دے یا اس سے یہ بات منسوب کر دی جائے کہ وہ سب کچھ جان لیتا ہے, اس کو ما کان ما یکون کا علم ہے, اس کو ذرے ذرے کا علم ہے, جیسے کہا گیا اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھایا کرتے, ان کو تعلیم دیتے, ان کی تربیت کرتے, ان کے کردار کو نکھارتے, ان کے اخلاق کو سنوارتے, ایسے ہی بہت سے صحابہ کو حضور نے تیار کیا. رعل اور زکوان قبیلے کا ایک شخص آیا, اور کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں علاقے میں داعیوں کی ضرورت ہے, مبلغوں کی ضرورت ہے, آپ اپنے ساتھیوں کو بھیجیں وہاں پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 70 صحابہ اور بہترین قرۂ کرام, حفاظ, دین کے عالم اور داعی جو حضور سے تربیت پانے والے تھے, یعنی وہ آپ
دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جس میں پڑھنے والوں پر جو ہے وہ ناز کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے پاس جس نے پڑھا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ 70 صحابہ کو بھیج دیا. یہ لوگ جب لے کر ان کو گئے ایک جگہ بئر معونہ، ایک کنویں کے پاس، قافلے نے پڑاؤ کیا، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، سارے لوگ منتشر ہو کے سو گئے. جن غداروں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، سازش تیار کی ہوئی تھی، اٹھے اور میرے پیغمبر کے ان 70 شاگردوں کے گلوں پہ چھری چلا کے انہیں قتل کر دیا. اس کی کسک اور اس کا درد میرے پیغمبر کے دل کی گہرائیوں میں کہاں تک گیا؟ ذرا اس سے غور کیجئے کہ حضور نے ایک مہینہ، آئندہ پورا مہینہ عشاء کی اور فجر کی نمازوں میں ایسا کام کرنے والے ظالموں سفاکوں کے لیے اللہ سے بد دعا کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرے ساتھیوں سے کیا ہونے والا ہے، کس طرح بے دردی سے ان کو کاٹا جانے والا ہے، وہ پیغمبر جس کو النبی اولا بالمؤمنین کہا، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے بارے میں اتنے ہمدرد نہیں جتنا محمد رسول اللہ کو ہم نے تمہارا ہمدرد بنایا ہے، اور اس کو ہم نے رؤوف بنایا، رحیم بنایا، شفیق بنایا ہے. وہ پیغمبر یہ گوارا کیسے کر سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ابھی کسی جگہ پہ سازش کی جائے گی اور میرے ان شاگردوں اور صحابہ اور امت کے رہنماؤں کے گلوں کو کاٹ دیا جائے گا. رسول اللہ نے پھر بھی ان کو بھیج دیا. تو ہمارے ذہنوں کو خراب کیا. پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو اصل میں عبادت تو تقویٰ کی اعلیٰ منزلیں پانے کے لیے ہے. جو وہ منزلیں ملتی جائیں، آپ کو معرفت ملتی جائے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ ہر وقت ہی عبادت میں رہتے ہیں. 5 وقت نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کی ہر وقت نماز چلتی ہے، آپ عبادات سے مستثنا ہو جاتے ہیں. پوچھنے والوں سے کوئی پوچھے اور کہنے والوں سے کوئی کہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مومن اور حضور سے بڑا ولی اللہ اس کائنات میں آیا ہی کون ہے؟ اور اگر حضور اللہ کی عبادت اور وہ جو نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے مستثنا نہیں ہو سکے کبھی، تو پھر آج کسی اور شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا؟ تو فکری سطح پہ یہ تصوف کے نام پہ اور ہمارے جو روحانی مسائل ہیں ان کے حل و کشود کے نام پر آج ہمارے ذہنوں کو توحید سے دور کیا جا رہا ہے. حالانکہ توحید عین فطرت ہے. فطرت 3 عناصر کا مجموعہ ہوتی ہے. فطرت وہ شے ہے جو بدلی ہوئی نہ ہو، اپنی اصل حالت پہ قائم ہو. حضور جب معراج پہ گئے تو آپ کے سامنے شراب بھی پیش کی گئی اور دودھ بھی پیش کیا گیا اور کہا گیا جو چاہتے ہیں انتخاب کر لیں. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا. جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ دودھ چھوڑ کے شراب کا انتخاب کر لیتے غوت امتک، آپ کی امت ہلاک ہو جاتی اور گمراہ ہو جاتی. تو شراب کو فطرت کے خلاف اور دودھ کو فطرت کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ دودھ اپنی اصل پہ قائم ہے، جس شکل میں اللہ نے اس کو بنایا اور نکالا ہے وہ اس پر قائم ہے. شراب شکلوں کو تبدیل کر کے، اس کے خمیر کو بدل کے اور اس کے اندر نشہ پیدا ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے، سو وہ فطرت نہیں ہے. فطرت وہ ہے جو بدلی ہوئی شے نہ ہو. توحید عین فطرت ہے. اور فطرت کا دوسرا عنصر کیا ہے؟ فطرت اس کا نام ہے جس پر تمام اہل دانش کا اتفاق ہو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پہ کوئی مشرک نہیں تھا. اور ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو 10 صدیوں تک 1000 سال تک روئے زمین پہ شرک کا وجود ہی نہیں تھا. ساری دنیا توحید پہ کاربن تھی. پھر شیاطین آئے، اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، شیاطین آئے اور انہوں نے ان کو توحید سے کھینچ کر شرک کے راستے پہ لگا دیا. اہل دانش کا متفقہ مقدمہ. اور فطرت کا تیسرا عنصر کیا ہے کہ وہ سمجھائے بغیر ہی سمجھ میں آئے، اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اللہ اکبر. امام ابن قیم فرماتے ہیں توحید تو وہ ہے جس کو کائنات کے سب سے بڑے مشرک نے بھی مانا. رسول اللہ کے بالمقابل جو مشرک تھے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کس طرح توحید سمجھائے بغیر سمجھ آئی ہوئی تھی ان مشرکوں کو جن کے سینوں پر شیطان کا قبضہ تھا. جب یہ سمندر کے سفر میں نکلتے تھے اور طوفانی موجیں ان کو گھیرے میں لیتی تھی ان کو سب سمجھ میں آ جاتا تھا اگر کوئی حاجت روا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. یہ مشرک بھی وہاں اللہ کو پکارنے لگتے تھے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ نے ہر بچے کو ہر انسان کو اسلام اور توحید کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. ہاں بعد میں ماحول اور ماں باپ اسے مجوسی بنا دیں, کافر بنا دیں, مشرک بنا دیں, یہودی بنا دیں, ماحول بناتا ہے. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جہادی سفر پہ تھے تو حضور کا طریقہ ہوتا تھا رات پڑتی تو انتظار کرتے, آرام کرتے, جب صبح روشنی ہوتی پھر آپ جہاد کے لیے آگے بڑھتے. تو صحابہ رکے ہوئے تھے ایک جنگل کے پاس. تو جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو دور جنگل میں سے ایک بکریوں کا چرواہا آتا ہوا نظر آیا اور آتے ہوئے کیا کہہ رہے اللہ اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, صحابہ کو فرمایا ھذا علی الفطرہ. یہ آدمی جو اللہ کو پکار رہا ہے دنیا کے کسی معلم نے اس کو نہیں سکھایا. یہ جو اس کے دل سے آواز نکل رہی ہے یہ اس کی فطرت کی آواز ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. توحید وہ ہے جو سمجھائے بغیر بھی سمجھ میں آتی ہے. تو توحید یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں. اسلامی اسکالرز نے, علماء نے بڑے گناہ کی تشریحات مختلف کی ہیں. بڑا گناہ وہ ہے, بعض علماء کا کہنا ہے جو ساری شریعتوں میں بڑا گناہ تھا, اور کسی نے کہا بڑا گناہ وہ ہے جس کے اوپر حد لگتی ہے, جیسے چوری ہے, جیسے بدکاری ہے, جیسے حرابہ ہے, جیسے قتل کرنا ہے, جیسے چوری کرنا ہے. اور بعض علماء نے کہا بڑا وہ ہے جس پر اللہ لعنت یا غضب یا عذاب کا ذکر فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ بتاؤں تمہیں. صحابہ نے پوچھا جی اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ, توحید سب سے بڑی نیکی ہے. آج کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے ایمان کو کمزور کیے ہوئے وہ توحید کی پامالی ہے, وہ شرک کی خلاظت ہے جو مختلف طریقوں سے کسی میں زیادہ, کسی میں کم, کسی میں بہت زیادہ آج پینیٹریٹ کر چکی ہے. معاشرہ جو ہے وہ بدعملی کی طرف جانے کا سبب اور اللہ سے برگشتگی کا سبب ہی یہ ہے. نوح علیہ السلام نے, حضور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں, دو باتوں سے منع کرتا ہوں. کہا جن دو باتوں سے منع کر رہا ہوں ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے, اور جن دو کے کرنے کا حکم دے رہا ہوں اس میں پہلا ہے لا الہ الا اللہ. دو طریقوں سے سمجھایا. کہا لا الہ الا اللہ کی طاقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں جان لو کہ اگر یہ سارے آسمان جو کہ 7 آسمان ہیں اور یہ ساری زمینیں جو کہ 7 زمینیں ہیں, قرآن کہتا ہے والارض مثلہن, یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دے اور دوسری طرف یہ توحید کا کلمہ رکھ دے لرجحتھا, یہ آسمان و زمین ہلکے پڑ جائیں گے, توحید کا کلمہ ان پہ غالب آ جائے گا. اور پھر کہا اگر اور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو تو یوں بھی سمجھ لو 7 آسمانوں کو کھول دو. ویسے آسمانوں کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ دنیا سے لے کر آسمان دنیا کا فاصلہ اتنا ہے جیسے 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال ایک آدمی دوڑتا رہے, اتنا فاصلہ ہے دنیا اور آسمان دنیا کے مابین. اور حضور نے فرمایا دنیا کو آسمان دنیا سے کیا نسبت ہے؟ جیسے ایک بڑے صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہوتا ہے, اور دوسرے کو پہلے سے, اور دوسرے کو تیسرے سے, تیسرے کو چوتھے سے, یہ اسی طرح نسبت ہے.
بہت بڑا صحرا ہے اور چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں کو کھول دے, ایک آسمان, پھر آگے دوسرا لگا دے, پھر آگے تیسرا لگا دے, پھر جب 7 ہو جائیں آگے زمین لگا دے, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں, یہ 14 طبق لگا کے اللہ ایک دائرہ تیار کر دے. یہ دائرہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع اور کتنا طاقتور ہوگا. پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے. قسم مت کھا, یہ توحید کی طاقت آسمان و زمین سے بنائے ہوئے اس دائرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اور فرمایا دوسری بات تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ ہی صلاۃ کل شیء و بہا یرزق کل شیء. یہ اللہ کی تسبیح ہے اور دنیا میں اللہ جس مخلوق کو رزق دے رہا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کے صدقے دے رہا ہے. یہ توحید کی طاقت ہے. توحید کے بغیر میرے دوستو اور عزیزو نجات ممکن نہیں ہے. فکری سطح پہ, ذہنی اور نظریاتی سطح پہ ایک اور بہت بڑا فتنہ جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. آغاز تو اس کا بڑے اچھے لفظوں سے ہوا اور ہماری مصیبت کیا ہے, میں آگے ماڈرنزم میں چل کے ذکر کروں گا. مغرب کی نقالی, وہاں کی اصطلاحیں, وہاں کی زبان, وہاں کے لہجے, وہاں کے محاورے, وہاں کی باڈی لینگویج, وہاں کے اسالیب, یہ ہمیں متاثر کرتے ہیں. ہم اپنی روایت سے ہٹ چکے جو روایت رسول اللہ اور صحابہ کی روایت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے سیکولرزم کا لفظ لیا. کیوں لیا؟ یہ کہنے کے لیے کہ رواداری ہونی چاہیے, تناؤ نہیں ہونا چاہیے مسلکوں کے مابین, مسلمان کے مابین. لیکن ہم نہیں جانتے تھے سیکولرزم کا معنی کیا ہے. نتیجہ کیا ہوا, ہمارے ذہنوں میں یہ سیکولرزم کا ناسور داخل ہوا, ہمیں کفر کی سرحد پہ پہنچا کے آج یہ تماشا دیکھ رہا ہے, مغرب ساری دیکھ رہی ہے. 400 سال پہلے جو بات یہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے آج مسلمان بھی وہی کہہ رہا ہے. وہ بات کیا ہے؟ مسجد کا دائرہ اور ہے, ایوان سیاست کا دائرہ اور ہے. مسلمان کا پرائیویٹ مسئلہ اور ہے, پبلک مسئلہ اور ہے. دین کا تعلق اس کی پرائیویٹ لائف سے ہے, اس کی پبلک لائف سے نہیں ہے. ہاں وہ مسجد میں جاتا ہے, اللہ کو یاد کرے, رسول کو یاد کرے, وہ اپنی جو مراسم عبودیت ہیں ان کو پورا کرتا جائے, قربانی کر لے, عمرہ کر لے, حج کر لے. لیکن مارکیٹ کیا کر رہی ہے, وہ حلال و حرام کے پیمانے کیا ہے, ایوان سیاست میں کیا ہو رہا ہے, تہذیب و تمدن کی مقدار کے اوپر کھڑا ہے. اس پر سوال اٹھانا اسلام کا کام نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو رومیوں نے کہی تھی, ما لقیصر فلقیصر وما للہ فللہ. ہم جب چرچ میں جائیں گے تو خدا کو اس کا حق دیں گے, اور جب بازار جائیں گے تو قیصر یعنی بادشاہ کو اس کا حق دیں گے. قرآن نے کہا, یہ مشرک بھی کہا کرتے تھے جب ان کی پیداوار آتی اور جب ان کی اونٹنی اور ان کی بکریاں بچے جنم دیتی تو یہ کیا کہتے, ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا, یہ ہمارے خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے. یہ تقسیم کار, زندگی کو تقسیم کیا گیا. مراسم عبودیت جو ہے وہ اللہ کے لیے کرو, تمہاری سیاست, تمہاری عمرانیات, تمہاری تہذیب, تمہاری ثقافت اللہ اکبر. میرے دوستوں اور عزیزوں, فکری سطح پہ, ذہنی سطح پر فتنوں کا حملہ اس سے زیادہ شدید ہے جو حملہ عمل کی سطح پہ کیا گیا ہے. تو طے کر کے دیا گیا کہ تمہاری پرائیویٹ لائف میں اور تمہاری پبلک لائف میں بالکل فرق ہے. بالکل وہی عقیدہ, وہی سوچ, وہی نظریہ جو مشرکین نے پیش کیا تھا. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا, یہ ہمارے معبودوں کا, بتوں کا ہے, اور یہ ہمارے خدا کے لیے. جو تفریق انہوں نے ڈالی تھی وہی تفریق آج مسلمانوں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مسجد کا رول بدلا گیا, اس کو لمیٹائز کیا گیا. مسجد صرف نماز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاریاں مسجد سے کی, امور سیاست مسجد میں نپٹائے.
حضور نے بین الاقوامی تعلقات کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کے کیے. ریاست کا جو امیر ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، وہ ہے جو صبح نماز فجر کی امامت کے لیے بھی مسجد میں پہنچتا ہے، اور اعلان کروا دیا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا قل ان الامر کلہ للہ. اللہ کا اعلان یہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ صرف اللہ کے لیے ہے. تم نے اگر دین میں آنا ہے تو یہ پرائیویٹ اور پبلک کی تقسیم چھوڑ کے آؤ گے، اپنی زندگی کا ہر گوشہ اللہ کے قانون کے تابع بنا کے آؤ گے. لیکن اس سوچ کو ختم کیا گیا سیکولر سوچ کا نام دے کر، اور اس کو رواداری کا نام دے کر دین اور دنیا کی تقسیم کا معاملہ شروع کیا گیا. یہ فکری سطح پہ ہونے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کیا ٹاسک دیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ تمہیں دین بھی پہنچانا ہے، توحید کا مسئلہ بھی واضح کرنا ہے، اسلام بھی بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی فرعون کی غلامی سے بھی نکالنا ہے، ان کی بہبود کا کام بھی کرنا ہے، ان کی معاشرت کو بھی سنوارنا ہے، ان کی سیاست کو بھی عدل اور انصاف کے پیمانوں پر قائم کرنا ہے. یہ حملہ بھی فکری سطح پہ. پھر ماڈرنزم کا حملہ ہوا، جدیدیت کا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز آئی آزادی، دوسری چیز آئی تشکیک. میرے پاس پیمانے موجود ہیں، علوم موجود ہیں، جن کی روشنی میں صغرے کبرے ملا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا وجود خود ایک شک والی بات ہے. یہ مذہب سچا ہے، اس کی کیا دلیل ہے میرے پاس؟ ایمان کو گہنایا گیا، فکر کو گہنایا گیا، حیا کا خاتمہ کیا گیا. جو چاہو جہاں چاہو جس ڈومین میں قدم رکھنا چاہو تم رکھ سکتے ہو. تم اپنی عقل کے غلام ہو، خواہش نفس کے غلام ہو، تم اللہ کے غلام نہیں ہو. جدیدیت نے یہ آزادی عطا کی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کتاب المغازی میں نقل کیا کر رہے ہیں کہ حضور جب غزوہ ذات الرقاع کے سفر پہ تھے تو بنو غطفان کا ایک شخص غورز بن الحارث کیا کہتا ہے کہ الا اقتل لکم محمد، میں محمد کو قتل نہ کر کے آؤں صلی اللہ علیہ وسلم. العیاذ باللہ. یہ اس مشن کے لیے چلا گیا. جب دیکھا تو قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، صحابہ کا لشکر منتشر ہے، کوئی کسی درخت کے سائے میں سو رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ اوٹ میں سو رہا ہے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. یہ حضور کے پاس جاتا ہے. اور بنو غطفان وہ قبیلہ ہے جو بہترین جنگجو تھے، تلوار چلانے میں مہارت ہے، تیر برسانے میں مہارت ہے. آن کی آن میں یہ حضور کے سر پہ پہنچ گیا اور وہاں جا کے اپنی نیام سے تلوار کو نکال کے سونت کے کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر مانا ہے تو یوں مانا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ کہتے ہیں ایمان کا مانا یہ ہے کہ شک کا گزر نہیں ہوگا. اللہ کو اگر خدا مانا ہے پھر زندگی کی ہر سطح پہ خدا مانو. اور دیکھو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے اور سامنے سونتی ہوئی تلوار کو دیکھتے ہیں، کوئی اضطراب نہیں آیا، کوئی پینک نہیں آیا، کوئی انزائٹی نہیں ہوئی. ایک ہی لفظ میں کیا جواب دیتے ہیں؟ یمنعنی اللہ منک، مجھے میرا اللہ تجھ سے بچائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت ہو رہی ہے اور غار ثور میں پہنچ گئے اور دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو گئیں، اس وقت کی جو قبائلی طاقتیں ہیں، کہ اس شخص کو مٹانا ہے. اور ان کے اس فیصلے کے مطابق کچھ لوگ اپنی تلواروں کو اٹھائے ہوئے بالکل غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آقا اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا ہمارے تو سر نظر آ جائیں گے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر مجھے یہ نہ بتاؤ کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ ان دو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ موجود ہوتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں تشکیک کے فتنے میں مبتلا کیا گیا، ہمیں آزادی دی گئی. وہ آزادی خدا پہ بات کرو، رسول پہ بات کرو،
مذہب کی حقانیت پہ بات کرو اور تم یہ کہو کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے اور میں آزاد ہوں، جو خیال اپنانا چاہوں اپناؤں، جو کہنا چاہوں وہ کہوں. یہ بھی ہماری فکر اور ہمارے ذہن کے اوپر ہونے والا حملہ اور اس دور کا فتنہ ہے. میرے دوست اور عزیزوں، اس کا اگر حل ہے تو ایمان ہے. اللہ پر ایمان کو بڑھاتے جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ. اللہ کو ایک حقیقی صورت میں مانا ہے اور جانا ہے تو اب زندگی میں اس کو طاری کرو. اللہ اکبر. دوسری سطح کا جو فتنہ ہے وہ عمل کا ہے. ہمارے عمل کے اوپر بھی فتنوں نے یلغار کر رکھی ہے. آج اخلاق بگڑ گئے، ہمارا اخلاقی وجود ہے ہی نہیں، ہمارا وجود نمائش کا وجود ہے. یا تو اچھا ہے یا تو برا ہے، لیکن ساری نمائش ہے، اخلاقی وجود نہیں ہے. کیونکہ جب اخلاقی وجود ہوتا تھا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قوم فتح ہو جایا کرتی تھی. کہنے والوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ہیومن ویکنیسز ہوتی ہیں. قریب کے لوگ اس کو جانتے ہیں، دور کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بڑا آدمی قریب کے لوگوں میں نہیں بن سکتا. یہ اصول اگر ٹوٹ گیا ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاقی وجود پہ ٹوٹا ہے. تاریخ نے ثابت کر دیا جو شخص جتنا رسول اللہ کے قریب ہوتا گیا اتنا ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا، اتنا ہی آپ کی نیکی اور آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی عظمت کا معترف ہوتا چلا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال زید ابن حارثہ ہے. یہ چھوٹے سے تھے، حارثہ بن شراحیل کے بیٹے ہیں. ان کی ماں ان کو لے کر میکے جا رہی تھی تو راستے میں قبائلی دور تھا، سفر تو اس طرح محفوظ نہیں تھے، تو حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا. جو کچھ وہ لوٹ کر لے گئے اس میں یہ چھوٹا سا بچہ زید بھی ماں سے چھین کر لے گئے اور جا کر بازار میں بیچ دیا، ایک آزاد کو غلام بنا دیا. یہ چلن عام تھا. وہاں اس کو خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام ہیں. انہوں نے یہ بچہ خریدا اور لا کر اپنی پھوپھو حضرت خدیجہ کو دے دیا. کہا یہ بچہ خرید کے لایا ہوں غلام. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور سے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بچہ 15 سال کے زید تھے جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ اور تحفہ دے دیا. حضور کے پاس یہ چھوٹا سا بچہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے. ایک زمانہ گزرا، کسی نے بتایا زید کے والد کو اور ان کے چچا کو کہ تمہارا بیٹا تو فلاں جگہ پہ موجود ہے اور فلاں نامی شخص کے پاس ہے. انہوں نے سفر اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا بیٹا تو لے جاؤ. آپ نے زید کو بلایا، کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا جی بالکل میرے ابا ہیں اور میرے چچا ہیں. حضور نے فرمایا یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو ان کے ساتھ چلے جاؤ. اب زید کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم جو خوبیاں، جو اخلاق، جو عظمت میں نے آپ میں دیکھ لیا ہے، اب میں مر سکتا ہوں اپنی زندگی میں کسی اور کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا. باپ نے کہا تم اپنوں کو چھوڑ کے خیروں میں رہنا چاہتے ہو، غلامی کو قبول کرنا چاہتے ہو. لیکن زید ابن حارثہ اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ واپس نہیں گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت ہے. یہ اخلاق نہیں رہا تو آج اختلاف پیدا ہو گئے، محاذرائی ہو گئی. ہم نے تعصب کی دیواروں کو کھڑا کر لیا، ایک دوسرے پر فتوے لگنے لگے، عدم برداشت پیدا ہو گئی. اور صحابہ میں برداشت کیسی تھی، عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل ہے، ایک لشکر روانہ کیا جس کا امیر اور کمانڈر بنایا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علاقہ شام کے قریب تھا. یہ اپنا لشکر لے کے جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا دشمن تو بہت بڑی تعداد میں آیا ہوا ہے. تو پیچھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے اور جو ہے وہ افرادی قوت چاہیے، یہاں پہ تو دشمن بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. تو حضور نے جلدی جلدی مہاجرین کو جمع کیا اور ان میں چونکہ افراد تو تھے نہیں تو ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور یہ 200 کے قریب بڑے بڑے صحابہ مہاجر تھے جن کا امیر حضور نے بنایا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ چلے جاؤ. اب یہ لوگ پہنچے اور جا کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جب جا کے ملے تو ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی. عمر بن عاص کہنے لگے میں امیر ہوں، ظاہر ہے، اس لیے کہ مجھے اس مشن پر بھیجا گیا اور اس کے بعد میں نے یہ کمک مانگی ہے اور تم لوگ آ کر ملے ہو تو میں امیر ہوں.
ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کہنے لگے نہیں نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے امیر ہیں، ہمارا امیر تو رسول اللہ نے ابو عبیدہ کو بنایا ہے۔ ٹکراؤ پیدا ہو، سرداری کا، امارت کا، سیاست کا ٹکراؤ ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پہ حیران ہو جائیں، انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کو سیکھا ہوا تھا، حضور کس طرح سے تلخ معاملات میں پیچھے ہٹ جانے کو عافیت سمجھا کرتے تھے، کس طرح پیسفل ایکٹیویزم کو فروغ دیا کرتے تھے، یہ ابو عبیدہ نے سیکھا ہوا تھا۔ علیحدگی میں عمر بن عاص کو لے گئے اور کہنے لگے دیکھو جب مجھے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے فرمایا کہ جب تم ان کے ساتھ جا کر ملو تو اتفاق رکھنا ہے، اختلاف نہیں رکھنا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں تم میری بات مانو یا نہیں مانو گے، میں تمہاری امارت کو ماننے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عبیدہ باہر نکلے، اپنے دوستوں میں اعلان کیا جو مجھے امیر مانتا ہے وہ سب سے پہلے عمر بن عاص کو امیر مان لے۔ وہ بہت بڑا جھگڑا جو پیدا ہو سکتا تھا، تلواریں بے نیام ہو سکتی تھیں اور گروپ بن سکتے تھے، تعصب آ سکتا تھا، محاذ آرائی ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری ابو عبیدہ نے اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے اور رسول اللہ کی اتباع کا جو ان کے اندر درس موجود تھا اس کی وجہ سے اس سارے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ عمل کے میدان میں اس فتنے کا اگر حل کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، حضور کی کامل اتباع۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ ہم نے اپنا پیغمبر کس کو مانا ہے، جس کا کلمہ پڑے بغیر ہمارا ایمان ہے، نجات ممکن نہیں ہے، لیکن جب عمل کا راستہ آتا ہے تو ہم وہاں پر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہاں پر تو آئنسٹائن کی بات بھی مان لیتا ہوں، یہاں تو مغرب کا فلاں فلسفہ ہے وہ بھی مان لیتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی حدیث آئی ہے، یہ اس دور میں اپلیکیبل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے دوست اور عزیزو، عمل کا فتنہ اگر اس کا علاج ہے تو صرف رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ اور اتباع کیسی چاہیے؟ ایک صحابی آ رہا ہے، حضور مسجد میں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے، حضور نے مسجد میں بیٹھنے والے جو خطبے میں کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے دوستو۔ جب یہ آواز دی وہ آواز مسجد کے باہر ابن رواحہ تک بھی پہنچ گئی۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں، ابن رواحہ جہاں گلی میں آ رہا ہے وہیں پر بیٹھ گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کی جہاں آواز آئی تھی ایک قدم بھی عمل کیے بغیر آگے بڑھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اپنے پاس بلایا، پیار سے انگوٹھی اتاری، کہا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہو، اور پیار سے اعتماد سے حضور نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ پھر اور باتیں ہو رہی ہیں، مجلس برخاست ہو گئی، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے او بھائی سنو، اپنی یہ سونے کی انگوٹھی اٹھاؤ، اس لیے کہ امت کے مردوں پہ سونا پہننا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے، عورتوں پہ یہ حرام نہیں ہے، اس کو لے جاؤ تمہارے کام آئے گی۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا اخذ ابدا وقد طرحه رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے جس چیز کو میرے پیغمبر نے پھینک دیا ہے میں اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لیول پر اتباع چاہیے، اس درجے میں رسول اللہ کی اتباع چاہیے۔ میرے دوستو اور عزیزو، پھر دیکھو اخلاق کیسے سنورتے ہیں، لوگوں کو گنجائشیں دیں، اختلافات کا خاتمہ کریں۔ اختلاف ختم نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کو اختلاف کرنے کا موقع دیں، برداشت کرنے کا موقع دیں، خود بھی برداشت کریں، رسول اللہ کی پیروی کریں۔ حضور نے صبر کا درس دیا، حضور نے معاف کرنے کا درس دیا۔ عثمان بن ابی طلحہ جس نے کس طرح میرے پیغمبر کے دل کی تڑپ تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، کوئی قبضہ نہیں مانگا تھا، کوئی یلغار نہیں کی تھی، کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ عثمان نے کہا میں چابی نہیں دیتا۔ یہ وہ تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی اور اس کے دروازے کا اختیار تھا، اس کے لاک کا اختیار تھا۔ پھر زمانہ گزر گیا، پھر فتح مکہ ہوتا ہے، حضور پوری شان سے صحابہ، ہزاروں صحابہ کے جلووں میں فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اب کس کی مجال ہے رسول اللہ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ آپ جب بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے آپ نے پوچھا جی وہ عثمان کہاں ہے بیت اللہ کے دروازے کی چابی لائی جائے؟ چابی لائی گئی۔ عثمان کی مجال کیا ہے کہ اب چابی نہ دے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور نے بیت اللہ کو کھولا، اندر داخل ہوئے، کبوتری کو توڑا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں مشرکوں نے بنائی تھی ان کو مٹایا، اور وہاں پہ 8 نفل پڑے۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ حضور جب نکل رہے ہیں، علی بنو ہاشم سے تھے، کہنے لگے حاجیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ذمہ داری زمانہ ہو گیا ہمارے پاس ہے، ان کو کھانا بھی ہم کھلاتے ہیں اور ان کو پانی
پانی بھی ہم پلاتے ہیں سارے اطراف و اکناف عالم سے آنے والے حاجیوں کو. آج ایسا کریں کہ یہ بیت اللہ کی چابی سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اپنے خاندان بنو ہاشم کو دے دیں. حضور نے علی کی بات کو سنا تو آیت زبان پہ جاری ہو گئی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت جس کی ہو اس کو لوٹا دو. دروازے کی دہلیز پہ پہنچ کے حضور نے ہزاروں صحابہ کے سامنے کہا, عثمان آگے آ جاؤ, میں یہ بیت اللہ کی چابی تمہیں دے رہا ہوں, اب قیامت تک یہ تیرے خاندان میں رہے گی, جو لینا چاہے گا وہ اللہ کے قانون میں ظالم سمجھا جائے. حضور معاف کیا کرتے تھے. تو حضور کی اتباع کے بغیر, آپ کی سنت کی پیروی کے بغیر میرے دوستو اس فتنے کا علاج ممکن نہیں. کردار بنتا ہے دو چیزوں سے, میں نے عرض کر دیا, ایک فکر سے, ایک ذہن اور سوچ اور نظریے سے, اور دوسرا آپ کے کردار سے. آپ کا ذہن اور سوچ اور فکر محفوظ ہوگی تو توحید کے ساتھ ہوگی, ایمان کے ساتھ ہوگی, اور یہ سارے مغرب سے برآمد ہونے والے ازمز کو ٹھکرانے کے ساتھ ہوگی. اسلام کا جو نظام ہے, جو فطرت پہ, ایمان پہ, عدل پہ اور آخرت کے تصور پہ کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آخرت اورینٹڈ لائف تھی. آپ نے زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی اور فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ آ کر کیا ریکویسٹ کر رہی ہیں کائنات کے امام سے, یعنی وہ حکمران جس کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے میں محتاج اور مفلس ہوں. حضور نے فرمایا کتنے محتاج ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. آپ نے بھیجا, اپنے ساتھی کو بھیجا, جاؤ اور یہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی جو بکریوں سے, ریوڑ سے بھری ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری اس کو دے دو. وہ یہ ساری لے کر جاتا ہے اور اعلان کرتا ہوا اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے, قبیلے والوں محمد الرسول اللہ کو مان لو. جو ان کو مان لیتا ہے اس پر دنیا میں فقر و فاقہ اور مفلسی کبھی رہتی نہیں ہے. یہ وہ پیغمبر ہے. اپنی ہی بیٹی آتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور میں مشکیزہ اٹھا اٹھا کے میرے کندھے جو ہے بوجھ سے دب چکے ہیں, ہمیں کوئی خادم مل جائے. حضور آخرت کے ساتھ زندگی گزار. آپ نے یہ نہیں کہا بیٹی لے جاؤ, آپ نے کیا فرمایا, فاطمہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں, وہ پڑھو گی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. آخرت اور یہ. تو میں نے عرض کیا کہ فکر جو ہے اس کے لیے عدل اور آخرت اور ایمان اور فطرت ان اصولوں پہ کھڑا ہونا ہوگا. اور کردار کے لیے صرف ایک ہی اصول ہے, اور وہ اصول یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی. یہی معنی ہے اس آیت کا جو میں نے شروع میں پڑھی, اور اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جب تک ہمارا نظریہ اور ہمارا کردار دونوں اسلام میں داخل نہیں ہوں گے, یہ اسلام مکمل اسلام نہیں, یہ مسلمانی مکمل مسلمانی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کا جامع تصور سمجھنے کی توفیق دے. وما توفیقنا الا باللہ.